یہ تاریخ کا وہ سنہری باب ہے جہاں تلواریں بھی اٹھیں لیکن رحمت غالب رہی، جہاں قلعے ڈھہ گئے لیکن دل جیت گئے۔ آئیے چلتے ہیں اس وقت میں جب اسلام کو دو عظیم فتوحات نصیب ہوئیں، فتح خیبر اور فتح مکہ۔ خیبر مدینہ منورہ سے تقریباً 150 کلومیٹر شمال میں ایک مضبوط قلعوں پر مشتمل وادی تھی۔ یہاں یہودی قبائل آباد تھے جنہوں نے پہلے غزوہ خندق میں قریش اور دیگر مشرکین کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازش کی تھی۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری کے بعد مسلمانوں کو قریش کی طرف سے وقتی اطمینان حاصل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کی طرف پیش قدمی کی۔ غزوہ خیبر مسلمانوں کی تعداد تقریباً 1600 تھی۔ یہودی قلعہ بند تھے اور ہر قلعہ مضبوط دیواروں اور اسلحے سے لیس تھا۔ قلعہ در قلعہ مسلمان فتح کرتے گئے۔ قلعہ قموس سب سے بڑا اور مضبوط تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگلے دن جھنڈا حضرت علی کو دیا گیا اور آپ نے قلعہ قموس کو فتح کیا۔ تمام قلعے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ یہودیوں کو جلا وطن نہیں کیا گیا بلکہ زمین ان کے حوالے کر دی گئی کہ وہ کاشت کریں اور نصف پیداوار مسلمانوں کو دیں۔ حضرت صفیہ جو وہاں کے سردار کی بیٹی تھیں، اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ فتح خیبر کے بعد مسلمانوں کی اقتصادی حالت مضبوط ہو گئی۔ ظلم اور سازش آخرکار خود کو تباہ کرتی ہے۔ فتح خیبر سے اسلام کے سیاسی اور معاشی قدم مضبوط ہوئے۔ حضرت علی کی بہادری اور اللہ پر توکل کی مثال قائم ہوئی۔ فتح مکہ صلح حدیبیہ کے بعد قریش اور مسلمانوں میں امن قائم تھا، لیکن قریش نے معاہدہ توڑ دیا جب ان کے حلیف بنو بکر نے مسلمانوں کے خلاف بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ بنو خزاعہ نے مدینہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کو ختم قرار دے کر مکہ کی طرف لشکر کشی کا فیصلہ فرمایا۔ مکہ کی طرف روانگی مسلمانوں کی تعداد تقریباً 10,000 تھی۔ راستے میں مزید لوگ شامل ہوتے گئے، یہاں تک کہ تعداد 12,000 تک پہنچ گئی۔ قریش کو اچانک اس بڑی فوج کا علم ہوا۔ مکہ کا پرامن فتح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ سے اجتناب فرمایا اور اعلان کیا، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے امان ہے، جو کعبہ میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے۔ شہر میں معمولی جھڑپ کے علاوہ کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ مکہ مکمل طور پر بغیر خون ریزی کے فتح ہوا۔ فتح کے بعد کے اہم واقعات: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کے گرد موجود 360 بت توڑ دیے اور یہ اعلان فرمایا، حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے، بے شک باطل مٹنے والا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا، حالانکہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں پر کئی سال تک ظلم کیا تھا۔ عرب میں اسلام کی برتری قائم ہوئی۔ قریش جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے، وہ اسلام کے سب سے بڑے محافظ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔